आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, 15 शव्वाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़ है। आपने सन 148 हिजरी में 65 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से मुल्क जाविदानी की तरफ रहलत फरमाई। आपकी शहादत मदीना मुनव्वरा में हुई और आपको जन्नतुल बकी में आइमाए अहले बैत यानी इमाम हसन मुज्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। उलमाए अहले सुन्नत में अल्लामा इब्न हजर, अल्लामा सिब्ते इब्न जौज़ी, अल्लामा शबलंजी और अल्लामा तला शाफ़ई ने आपकी शहादत की वजह मंसूर दवानीकी का दिया जाने वाला जहर तहरीर की है, जबकि उलमाए अहले तशय्यो ने भी इस बात पर इत्तफाक किया है कि आपको मंसूर दवानीकी ने ही जहर से शहीद करवाया था। नाजरीन, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम कज़वीनी ने अपनी किताब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक में बयान किया है कि मोहम्मद बिन महरान से मरवी है कि मैंने सुना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की कि 7 साल मुझ पर नौहा किया जाए और आपने हर साल अपनी अज़ादारी पर खर्च करने के लिए कुछ माल भी वक्फ किया। शिया सुन्नी मुस्तनद तरीन किताबों से ये साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अज़ कम 10 अफराद की रहलत और शहादत पर ना सिर्फ खुद गिरिया फरमाया बल्कि दूसरों को भी फौत हो जाने वालों के गम पर रोने की तरगीब दी। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम ने अज़ादारी की ये वसीयत इसलिए फरमाई थी क्योंकि आपको मजलूमियत के साथ जहर से शहीद किया जाने वाला था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तरह इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने भी वसीयत फरमाई थी कि उनकी शहादत के बाद 10 साल तक हज के मौके पर उन पर नौहा किया जाए और उसके लिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने भी अपने माल का एक हिस्सा मखसूस किया था। यही वजह है कि शियाने अहले बैत अपने आइमाए ताहिरीन की शहादतों के अय्याम में मातमी जुलूसों और मजालिस अज़ा का इनअकाद करते हैं और उनकी अज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इससे उनका मकसद अपने आइमाए ताहिरीन की पैरवी करना और उनके अम्र को जिंदा करना और उनकी और उनके शायर की ताज़ीम करना होता है। अल्लामा कज़वीनी बयान करते हैं कि अगरचे बाज़ अहादीस में बहुत ज़्यादा रोने और गिरिया और बुका करने की मुमानियत भी वारिद हुई है, लेकिन वो अहादीस ज़ईफ़ुस सनद हैं, इसलिए नाकाबिल इस्तदलाल हैं, और या तो वो अहादीस तक़य्या की सूरत में वारिद हुई हैं क्योंकि वो हक़ से मुनहरिफ और मज़हब अहले बैत के साथ मुआफ़िक़त नहीं रखती। नाजरीन, अल्लामा काज़िम कज़वीनी ने अपनी उसी किताब में बयान किया है कि हशाम बिन सालिम से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक दफ़ा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हुए, हत्ता कि हमें आपकी जान का ख़तरा लाहक हो गया, तो आपने फरमाया इस बीमारी से मुझे कुछ नहीं होगा। फिर खुदा ने जितना अरसा चाहा आप सही व सलामत रहे और उसके बाद दोबारा हल्की सी बीमारी में मुब्तला हो गए और हमें वसीयतें करने लगे। फिर आपने अपने बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अहले मदीना के चंद अशखास को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें अपनी वसीयत पर गवाह करार दूं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, ये तो कोई ऐसी सख्त बीमारी नहीं जिससे आपकी जान को ख़तरा लाहक हो। तो उस पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वालिद की जान, जिसने मुझे साबका सख्त बीमारी में बताया था कि इससे मेरी वफ़ात नहीं होगी, उसी ने मुझे खबर दी है कि अब इस बीमारी में मेरी वफ़ात वाक़े हो जाएगी। नाजरीन, बताया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बहुत नहीफ और लागिर हो गया था और तरह तरह के मसाइब और शदीद हालात और पै दर पै सदमात ने आपकी ताकत को ख़त्म कर दिया था। जब आपको जहर दिया गया तो आपकी कमज़ोरी और ज़ईफ़ी में बेहद इजाफा हो गया। किताब मुंतहीउल अम्माल में शेख अब्बास कुम्मी ने बयान किया है कि आपके मर्ज़ वफ़ात में आपका एक मुहिब आपके पास आया और आपकी हालत को देखकर वो ज़ब्त न कर सका और रोने लगा। आपने उससे पूछा, तुम किस बात पर रो रहे हो?
اس نے کہا میں آپ کو اس حال میں دیکھ کر کس طرح اپنے رونے پر قابو رکھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا ایسا نہ کرو، ہر طرح کی بھلائی حقیقت میں مومن کا ہی حصہ ہوتی ہے، اگر اس کے تمام اعضاء کاٹ دیے جائیں تو بھی یہ اس کے حق میں اچھا ہے، اور اگر وہ مشرق و مغرب کے مابین ہر شے کا مالک بن جائے تو یہ بھی اس کے حق میں اچھا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی تمام تر زندگی سختی، ظلم، جلا وطنی اور تکالیف میں گزاری۔ کبھی آپ کو بغداد بلایا جاتا اور منصور جیسا ظالم و سرکش حکمران آپ کو نازیبا کلمات کہتا، کبھی آپ کو ہیرا و کوفہ بلایا جاتا، کبھی آپ کے گھر کو آگ لگا دی جاتی، کبھی آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کو گرفتار کر کے امامہ اور ابا کبا کے بغیر منصور کے دربار میں لے جایا جاتا تھا، کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا زاد بھائیوں کو قید خانے کی طرف لے کر جایا جاتا کہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے بوجھ سے وہ جھکے جا رہے ہوتے۔ کئی بار منصور نے سرکشی کی اور آپ کے خلاف آمرانہ احکامات صادر کیے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کئی بار اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار کو بے نیام کیا۔ جب اس کے تمام حربے ناکام ثابت ہو گئے تو وہ بہت ہی بے چین تھا۔ اسے اس وقت چین آیا کہ جب اس نے امام کو زہر دے دیا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام علیہ السلام دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ امام کے گھر آئے اور انہوں نے آپ کی اولادوں کو آپ کی تعزیت پیش کی اور ان کے دکھ میں شریک بنے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے نور نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی وصیتوں کو پورا کیا اور آپ کی تجہیز و تکفین کے امور کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ ہی نے اپنے والد کو غسل دیا اور کفن پہنانے کی ذمہ داری آپ نے ہی نبھائی۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو 2 شتوی چادروں، ایک قمیض، ایک امام سجاد علیہ السلام کے عمامے اور ایک بڑی چادر کا کفن پہنایا جو آپ نے خود 40 دینار کی خریدی تھی۔ ناظرین، ہم نے جن 2 شتوی چادروں کا ذکر کیا ہے یہ وہ چادریں تھیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے حج کے دوران احرام کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر عام ہوئی تو دکانیں اور بازار بند ہو گئے اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اپنے گھروں کو تالے لگا کر امام علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، اور کچھ ہی دیر میں مختلف طبقوں، شعبوں اور تمام مذاہب کے افراد ایک جمع غفیر کی صورت میں آپ کے جنازے میں شمولیت کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کی آہوں، سسکیوں اور رونے کی آوازوں کے ساتھ آپ کا جنازہ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف رواں ہوا۔ بہرحال چلتے چلتے آپ کا جنازہ منزل مقصود پر پہنچ گیا اور لوگوں اور بالخصوص آپ کے بیٹوں کے بین بڑی شدت کے ساتھ فضا میں بلند ہو رہے تھے۔ امام علیہ السلام کی قبر بقائے اہل بیت جنت البقیع میں پہلے سے تیار موجود تھی۔ اسی بقا میں 3 ائمہ طاہرین کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، شیخ کلینی نے اصول کافی میں لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک پر چراغ روشن کرنے کا حکم دیا، جو تب تک روشن رہا جب تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے عراق نہ لے جایا گیا۔ اس کے بعد شیخ کلینی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ پھر یہ چراغ جلتا رہا یا بجھا دیا گیا۔ منصور دوانیکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر منافقانہ طرز عمل اختیار کیا اور عرف عام میں وہ یہ ظاہر کرتا رہا کہ اسے امام کی شہادت کا بہت دکھ ہے، جبکہ دوسری طرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو ایوب نحوی روایت کرتا ہے کہ آدھی رات کے وقت ابو جعفر منصور دوانیکی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے ایک شمع رکھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ جب میں نے اسے سلام کہا تو اس نے روتے ہوئے وہ خط میری طرف پھینکا اور کہنے لگا کہ یہ محمد بن سلیمان حاکم مدینہ کا خط ہے، اس میں اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ امام جعفر صادق کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اس نے
3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ان کے مثل بھلا اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم خط لکھو۔ جب میں نے خط کا ابتدائیہ لکھ لیا تو اس نے کہا کہ تم یہ لکھو کہ اگر امام جعفر صادق نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ جب منصور دوانیکی نے یہ خط حاکم مدینہ کو بھیجا تو اسے اس کا یہ جواب موصول ہوا کہ امام علیہ السلام نے 5 اشخاص کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، اور اے منصور ان 5 میں سے ایک تو بھی ہے، اور تیرے علاوہ 4 افراد یہ ہیں: محمد بن سلیمان یعنی حاکم مدینہ، عبداللہ ابن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت حمیدہ خاتون۔ ناظرین، یہ عبداللہ ابن جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ جلاء العیون میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علم امامت سے یہ جانتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے وصی کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا جائے گا، لہٰذا آپ نے اپنی وصیت میں ان لوگوں کا نام بھی شامل کیا اور سب سے پہلے منصور دوانیکی کا نام لکھا۔ علامہ نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے میں بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مختلف بیویوں سے 10 اولادیں تھیں، جن میں سے 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔